الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. وإلهكم إله واحد. تم سب کا معبود ایک معبود. پوری انسانیت کا، پورے عالم انس و جن کا، عالم ملائکہ کا، جتنے مکلفین ہیں اور جتنی مخلوقات جو اپنے اپنے انداز سے اللہ رب العالمین کی تسبیح اور تحلیل بیان کرتی ہیں، سب کا مستحق، سب کا معبود حقیقی ایک اللہ ہے. یہ دو ارکان ہے، لا الہ الا اللہ. صرف لا الہ یہ توحید نہیں ہے، صرف الا اللہ یہ توحید نہیں ہے. جب تک کہ آپ لا الہ الا اللہ ایک ساتھ رکھیں. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بزرگوں اور دوستوں، اسلامی پردہ نشی ماں اور بہنوں، نو تعمیر جامع مسجد جس کو مسجد ام القریٰ کا نام دیا گیا ہے، 1439 ہجری کے رمضان سے اس کا افتتاح ہو رہا ہے اور پہلی تراویح یہاں پڑھی جا رہی ہے. اللہ رب العالمین اس مسجد کی تعمیر کرنے والوں کو، جنہوں نے اپنی اچھی صاف ستھری سادہ اور تمام لوازمات سے مزین اور بھرپور اور آپ نمازیوں کی راحت کی انتظامات سے مزین مسجد کی تعمیر کرنے پر اللہ رب العالمین مسجد کی تعمیر کرنے والے جملہ احباب اور محبان کو، اخوان کو اجر جزیل عطا فرمائے اور سب کے لیے اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنائے. اور اس مناسبت سے ہم سب کا رمضان مبارک کی تراویح میں شرکت کو اور درس قرآن کو، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہر روز عصر کی نماز کے بعد 15-20 منٹ 25 منٹ کے لیے درس حدیث کو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے لیے مفید بنائے، ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں اضافے کا ذریعہ بنائے. میری گزارش ہوگی کہ جتنی دیر تک آپ کا جی چاہے، عام طریقے سے 45-50 منٹ کا ہم درس دیتے ہیں رات میں تراویح کے بعد. کبھی گاہے ایسا ہو سکتا ہے کہ مضمون کی نوعیت کی وجہ سے 1 گھنٹہ بھی کر جائے ٹائم، کبھی 45 منٹ بھی ہوگا. تو اس کے لیے جمعی کے ساتھ صبر و سکون کے ساتھ آپ بیٹھے. ایک آیت کا علم لینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے فرمایا. صحیح روایت ہے کہ تم نے کا کون مسجد نبی سے فرمایا کہ تم نے کا کون وادی بطحان میں جائے گا، چند میل کے فاصلے پر ہے مدینہ سے، اور وہاں جا کر کے ایک اونٹنی بڑے کوہانوں والی اور خوب ددھار موٹی تازی اونٹنی جا کر لے آئے گا بغیر کسی گناہ کے اور بغیر قطع رحمی کے، بغیر کسی ظلم اور زیادتی کے. جا کر جائے وہاں اور ایک
اونٹنی دیا ہے. کہا سب نے کہ ہم نے کہا کچھ جائے کہ پیسہ بھی دینا نہ پڑے اور گناہ بھی نہ کرنا پڑے اور ایک اونٹنی اس کو مفت میں حاصل ہو جائے. کہا کہ وہ مسجد میں جمع ہو کر قرآن مجید کی ایک آیت کا درس لینا ایک اونٹنی سے بہتر ہے. 2 آیت کا اونٹ لینا 2 اونٹنی سے بہتر ہے. 3 آیت کا درس لینا 3 اونٹنی سے بہتر ہے. وہ بے آدابہن من الجبل اور کما قال کہ جتنی آیتوں کا علم لوگے اتنی زیادہ اونٹنیوں سے بہتر ہے. یہ تو صرف بات کو آپ کے ذہن سے قریب کرنے کے لیے اونٹنی کی مثال دی جا رہی ہے، ورنہ ایک آیت کا جو درس اور اس کا جو فائدہ اور اس کی جو منفیت ہے علمی اور عملی اعتبار سے اس کا کیا موازنہ اونٹنی سے. تو آخرت کی چیزوں کو، ثواب کو اور جنت کی چیزوں کو دنیا کی چیزوں سے تشبیہ دیا جاتا ہے تاکہ بات ہمارے ذہن سے قریب ہو، مثال سے بات واضح ہوتی ہے. تو اس طریقہ سے جہاں آج سے بڑا قرآن ہم سنتے ہیں یا ایک بڑا قرآن سنتے ہیں، کوشش کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ 2 4 5 10 آیتوں کا علم ہم لے کر کے اٹھا کریں تاکہ وہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت رہے. تو ابھی آج کے درس میں ابھی آپ کے سامنے جیسا کہ میں نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے. اور فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کا آغاز اسی سورت سے ہوا. اور دوسری وجہ اہل علم نے یہ لکھی ہے کہ یہ پہلی سورت ہے جو سب سے پہلے قرآن مجید میں مکمل طور پر نازل ہوئی. پہلی آیت، پہلی چند آیتیں تو سورہ اقرا کی جو آپ سب جانتے ہیں کہ اقرا میں اقرا بسم ربک الذی خلق کے ذریعے 5 آیتیں آئی اور ان آیتوں کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے. ابھی تبلیغ کا حکم نہیں ہوا تھا. اس کے بعد یا ایھا المدثر اتری، سمجھا کہ نہیں؟ قم اللیل یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یا ایھا المدثر قم فانذر، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر. ایک کمبل اوڑھنے والے اٹھو، اللہ کے عذاب سے لوگوں کو ڈراؤ. تو اس میں تبلیغ کا حکم ہوا تو ان آیتوں سے آپ رسول بنائیں گے. لیکن مکمل ایک سورت جو سب سے پہلے قرآن مجید میں اتری، اہل علم نے کہا کہ وہ سورۃ الفاتحہ ہے. اور اس سورت کو قرآن مجید نے 7 مثانی بھی کہا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. 7 آیتوں پر مشتمل ایسی سورت ہم نے آپ کو دیا ہے جو بار بار دہرائی جاتی ہے، جو ہر نماز کی ہر رکعت میں امام المقتدی پڑھتا ہے. اور قرآن عظیم دیا ہے. یہ 7 مثانی کو قرآن عظیم کہا گیا ہے. اسی طریقے سے اس سورت کے ناموں میں سے ایک نام ہے کہ یہ ام القرآن ہے. ام القرآن، ام بولتے ہیں اصل کو، اصل القرآن یعنی جو مضامین پورے قرآن مجید میں پھیلائے گئے ہیں. توحید کا بیان ہے، رسالت کا بیان ہے، آخرت کا بیان ہے، اور مومنوں کی جو راہیں ہیں ان راہوں کا بیان ہے، اور مومنوں کی راہوں سے جو ہٹی ہوئی جو راہیں ہیں، الگ جو راہیں ہیں جن کا انجام جہنم ہے، ان کا بیان ہے. تو اس طریقہ سے توحید، رسالت، معاد اور صراط مستقیم اور منحرف راستوں کی نشاندہی کی گئی ہے، اور ان کا انجام بتایا گیا ہے کہ کن پر اللہ کا غضب ہوا، کون گمراہ ہوئے. تو اس طریقے سے پورا قرآن مجید ایک طرح سے اجمالی طور پر اس صورت کے اندر بیان کر دیا گیا ہے. اور اسی کی تفصیل پورے قرآن مجید میں اس کو ام القرآن کہتے ہیں. ام کے معنی مرجع بھی ہوتا ہے جس کی طرف پلٹا جائے. ام الکتاب، امہات الکتب، امہات الکتب وہ بڑی کتابیں جو مرجع کا کام دیتی ہیں، جو مصادر کا کام دیتی ہیں، جو ریفرنس بک کا کام دیتی ہیں. جب تک نہیں تو اس لیے ام القرآن بستیوں کی، اصل بستیوں کی ماں، سب سے بڑی اہم بستی ام القرآن، سب سے اہم صورت جو قرآن مجید کی تمام مضامین کو شامل ہے، یا جس کی طرف یہ کہہ دو کہ پورا قرآن ہی پلٹتا ہے، یعنی اسی کے مضمون کی وضاحت پورے قرآن مجید کے اندر. اسی طریقے سے سورت کے ناموں میں سے ایک نام ہے سورۃ الرقیہ. مشہور حدیث ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے ایک سانپ کے ڈسے ہوئے شخص کو سورہ فاتحہ سے دم کیا، بإذن اللہ وہ شفا یاب ہو گیا. اور اس پہ 30 بکریاں انہوں نے لی، 30 بکریاں لی. وہ بھی اس لیے لی کہ بستی والوں نے ان کی ضیافت سے انکار کر دیا. تو انہوں نے کہا جب تم نے ہماری ضیافت نہیں کی، ہم باہر کے پردیسی تھے، ہمیں کھانے کی حاجت تھی، ہم نے تم سے کھانا مانگا، لیکن تم نے بدخلقی کا مظاہرہ کیا، تو اگر اب ہم تم کو نفع پہنچاتے ہیں تو تم کو 30 بکریاں دینی پڑیں گی. سمجھا؟ تو اس سے اہل علم نے کہا کہ قرآن مجید کے رقیہ پر پیسے لے سکتے ہیں، لیکن اہل علم نے کہا کہ اس کو پیشہ نہیں بنانا چاہیے. روزی روٹی کا ذریعہ دوسرا کماؤ، لیکن اگر ایسا کبھی موقع آ جائے تو اجرت لینے میں کوئی حرج
نہیں ہے دوا علاج کے طور پر. جیسے ڈاکٹر دوا لیتے ہیں کر لیتے ہو, لیکن اس کو پیشہ بنا کر کے دکانداری کرنا اہل علم نے اس بات کو اچھا نہیں سمجھا. شیخ صالح فوزان وغیرہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اس کو پیشہ کے طور پر آدمی کو نہیں لینا چاہیے پہلا. تو یہ سورہ رقیہ بھی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے اگر آپ اپنے جسم پر یا کسی مریض کے اوپر اگر ان 7 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس کو شفا ہوگا. لیکن اب یہ جو کیفیت ہے جھاڑ پھونک کرنے والوں کے یہاں عاملین کیا کہتے ہیں 7 مرتبہ پڑھو. 7 آیت ہے تو 7 مرتبہ. تو سورہ رقیہ تو ہے, اس کا یہ تو ثابت ہے, 7 مرتبہ پڑھنے کی جو قید آپ نے لگائی وہ حدیث میں نہیں ہے. 7 مرتبہ پڑھنے کی قید لگاتے ہیں جو لوگ عامل ہیں, عدم کرنے والے لوگ ہیں. تو یہ ان کا اپنا ذاتی تجربہ تو ہوگا, ہم اس کو سنت نہیں کر سکتے, بلکہ قریب بدعت کے ہوگا, کیونکہ اس کا پڑھنا عبادت ہے. اور کاؤنٹنگ جو آپ نے متعین کر دیا وہ بغیر دلیل دے دیا. حضرت ابو سعید خدری کی روایت کر رہا تھا کہ انہوں نے سانپ کے ڈسے ہوئے شخص پر 7 مرتبہ پڑھا تھا, تب تو ٹھیک بات ہوتی. تو اسی یہ 7 کی قید ہٹا دی, سمجھا کہ نہیں. باقی رہ کے سورہ رقیہ یہ 7 آیات پر مشتمل ہے. سورہ فاتحہ 7 آیات پر مشتمل ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ کر کے تمام علماء فقہاء محدثین سب یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے, پارٹ نہیں ہے. سورت شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سلسلے میں صحیح قول یہ ہے کہ یہ قرآن کی ایک آیت ہے. قرآن کی ایک آیت ہے, مستقل آیت ہے, یہ شروع کے آغاز میں آیت ہے. اور جب سورت ختم ہوتی ہے تو پھر بسم اللہ سے نئی سورت کا آغاز ہوتا ہے. تو بسم اللہ کا تعلق سورت سے نہیں ہے, وہ فصل کے لیے ہے. 2 سورتوں کے درمیان فرق ڈالنے کے لیے کہ ایک سورت جو آپ کے ساتھ چل رہی تھی اس کی آپ تلاوت کرتے وہ یہاں ختم ہوئی اور نئی سورت کا آغاز ہو رہا ہے. ایک سمبول ہے, لیکن ہے قرآن کی آیت. جبریل امین لے کر اس کو اترتے تھے تو نبی صاحب سمجھتے تھے کہ اب یہاں سے ایک نئی سورت کا آغاز ہو رہا ہے. لیکن اس کا ابتدائی سورت سے یا سورت کے اختتام سے تعلق نہیں ہے. یہ 113 صورتوں کے اندر ہے سوائے سورہ توبہ کے, وہاں بسم اللہ پڑھنا سنت نہیں ہے, سمجھا, بلکہ مقروض ہوا. تو سورہ فاتحہ کا جب یہ جز نہیں ہوا صحیح قول کے مطابق تو معلوم یہ ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا نماز کے اندر مستحب ہے. لیکن اس سے پہلی رکعت کے اندر جب اپنے نماز پڑھتے ہیں, شروع کرتے ہیں, تو نماز کے آغاز میں تکبیر تحریمہ کے بعد دعائے ثنا پڑھتے ہیں. اس کا سب سے مختصر ہوگا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. یہ مختصر ترین دعا ہے, دعائے استفتاح, جو حضرت عمر سے حضرت ابو سعید خدری وغیرہ سے مروی ہے. اس کے بعد آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں, تعوذ استعاذہ, اللہ رب العالمین کے ذریعے ہم پناہ چاہتے ہیں شیطان سے جو رجیم ہے. شیطان اللہ کی رحمت سے دور کو کہتے ہیں. شیطان بعد من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے دور ہے, مردود ہے, اور رجیم مانے مردود ہے. تو شیطان مردود کے شر سے ہم پناہ چاہتے ہیں, کیونکہ یہ قرآن مجید افضل کلام ہے. اس کو پڑھنے لگیں گے تو شیطان دل میں گھس کر کے ہماری طبیعت کو قرآن مجید سے متنفر کرے گا, کہے گا ہو گیا بند کرو, کوئی دوسرا کام دکھائے گا, سجھائے گا, کوئی دوسری مجید میں لے جانے کے واسطے کرے گا. تو اس کے شر سے بچنے کے لیے کہ دل یکسو ہو قرآن مجید کی تلاوت کی طرف, یہ ہم تعوذ پڑھتے ہیں تاکہ شیطان کے شر سے ہم بچ سکیں اور اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو مردود شیطان سے بچانے کے لیے اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر سکیں. تو تعوذ شروع میں تلاوت کے آغاز میں اور پہلی رکعت میں سنت موقع ہے. قرآن نے کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ, یہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب قرآن پڑھو تو اللہ رب العالمین سے پناہ چاہو شیطان رجیم سے. جمہور اہل علم نے کہا کہ اعوذ باللہ پڑھنا سنت مؤکدہ ہے, لیکن امام عطا اور امام ثوری یہ 2 بندے کہتے ہیں کہ واجب ہے. لیکن جمہور اہل علم نے, جس میں چاروں فقہاء ہیں, تمام محدثین نے کہا کہ اعوذ باللہ پڑھنا, تعوذ پڑھنا نماز کی پہلی رکعت میں اور نماز کے باہر جب بھی تم تلاوت کرتے کو بیٹھتے ہو تو اعوذ باللہ پڑھنا سنت مؤکدہ ہے. اور اگر سورت کے آغاز سے تلاوت ہو رہی ہے تو بسم اللہ پڑھنا بھی مستحب ہے, سنت ہے, مستحب ہے. نماز کے اندر بھی, نماز کے باہر بھی. لیکن اگر نماز کے اندر بیچ سے اگر پڑھتے ہیں, جیسے مرزا نے پڑھا ابھی صاحب نے وتر کی نماز میں جی, تو اس وقت بیچ میں اگر پڑھیں گے تو بسم اللہ نہیں پڑھیں گے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قرآن پڑھنا ہے نا, اگر کہیں سے بھی آپ شروع کرو, اگر شروع سے نہیں پڑھتے, کسی صورت کے
بیچ کے حصے سے پڑھتے ہو یا آخر کے حصے سے پڑھتے تو آپ کے اوپر صرف تعوذ ہوگا، بسم اللہ وہاں نہیں ہوگا، یاد رکھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، وہاں بسم اللہ نہیں، بسم اللہ سورت کے آغاز میں، برابر؟ نماز کے اندر بھی، نماز کے باہر بھی۔ البتہ نماز کے اندر الحمد شریف کے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے، اور جب سورت ختم ہو جائے اور نئی سورت پڑھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے سورت کو آغاز شروع کریں گے، اور بیچ سورت سے پڑھیں گے تو اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ اعوذ باللہ آپ شروع میں پڑھ چکے ہیں، یہی میری 4 رکعت کے لیے، 3 رکعت کے لیے، 2 رکعت کے لیے کافی ہوگا، سمجھ گئے؟ لیکن نماز کے بعد جب بھی کہیں بیچ سے پڑھیں گے تو اعوذ باللہ پڑھیں گے، بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ مفہوم واضح ہے؟ چلیے، مستحب ہے، یعنی اگر کوئی بندہ آیا اور نماز میں دیکھا کہ صاحب اہدنا الصراط المستقیم پر امام ہے یا قل هو اللہ کا آخری جز پڑھ رہا ہے، اس کو ملنا چاہتا ہے، اس نے کہا اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس نے پڑھنا شروع کیا، نعوذ باللہ پڑھا، بسم اللہ پڑھا، تو اس کی نماز ہو گئی۔ اس نے جو چیز چھوڑی وہ سنت چھوڑی، مستحب چھوڑی، اس پر سجدہ سوال حاصل نہیں ہے، لیکن بہتر یہ تھا کہ وہ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیتا، سمجھا؟ چلیے، تو یہ بسم اللہ کے تعلق سے آپ کے سامنے گفتگو ہوگی، بڑا پیارا لفظ ہے یہ، مسلمان کو کوئی بھی کام کرنا چاہیے تو اللہ کے نام سے کرنا چاہیے، بسم اللہ، اللہ ہی کے نام سے، اللہ ہی کے نام سے، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا، اللہ ہی کے نام سے۔ کیا جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ وہاں پر آپ کے ذہن میں ہے، آپ کی نیت میں، جب آپ گاڑی ڈرائیو کیا، چابی ڈالا اس میں، لاک میں، گاڑی اسٹارٹ کرنے کے لیے بسم اللہ، کہ بسم اللہ ہے، سب کو صحیح آ رہا ہے، بسم اللہ، اللہ ہی کے نام سے میں گاڑی چلا رہا ہوں۔ کئی سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، سیڑھیاں اتر رہے ہیں، جی کمزور آدمی ہے، گھٹنے کی تکلیف میں کہیں گرتا ہے، بسم اللہ کر کے چلتا ہے، یعنی بسم اللہ کر کے میں چلتا ہوں۔ کھانے بیٹھے بسم اللہ، یعنی بسم اللہ ہے آپ کو، پڑھنے بیٹھے بسم اللہ، اللہ ہی کے نام سے میں کھاتا ہوں، یعنی دیکھیے کمال ایسا ہے کہ اس میں فعل جو ہے، جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں اس کو واضح نہیں کیا گیا تاکہ یہ ہر جگہ فٹ ہو سکے۔ ایون پیخانے میں جاؤ تو بایاں قدم ڈالو بسم اللہ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بسم اللہ، جی وہاں جو ضرورت ہے اس کے حساب سے وہ کام وہاں ہوگا۔ بیوی کے پاس جاؤ بسم اللہ، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، بسم اللہ۔ یہ اتنا پیارا لفظ ہے کہ جہاں بھی آپ جو سا بھی کام کرتے ہیں، اچھا خیر کا کام، جہاں آپ بسم اللہ شروع کرتے ہیں، ماشاءاللہ اللہ کے سے آپ استعانت اور مدد چاہتے ہیں کہ اللہ ہی کے نام سے جو لائق بندگی ہے، اللہ کے معنی ہوتا ہے وہ ذات جو تنہا عبادت کی مستحق ذات ہے، ذو الالوہیۃ علی خلقہ اجمعین، وہ ذات جو اپنی مخلوقات کی بندگی کی تنہا مستحق ذات ہے، یہ ہے اللہ کا معنی۔ کوئی بھی اگر پوچھے آپ سے اللہ کا معنی بتاؤ تو کہو گے معبود، معبود حقیقی، اللہ مانے رب، خالق، مالک، پیدا کرنے والا، ہی معنی سب نہیں ہوگا، سب معنی غلط ہوگا، یہ سب صفات ہیں اللہ کی، لیکن اللہ کا جو معنی ہے وہ ہے معبود، معبود برحق، وہ ہستی جو صرف عبادت کی تنہا مستحق ذات ہے، جس کے علاوہ کسی اور کے لیے بندگی زیبا نہیں، جائز نہیں، اور اس کی جو صفت آئی ہے یہ اللہ، لفظ اللہ جو ہے نا، یہ تمام ناموں میں سب سے اصل نام ہے، اللہ کے تمام ناموں میں سب سے اصل نام ہے، یہ اس کا ذاتی نام ہے، لفظ اللہ کسی اور پر بولا نہیں جا سکتا، یہ اس کا ذاتی نام ہے، باقی جتنے نام ہوں گے وہ سب اللہ کے تابع ہو کے آتے ہیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ والرحمن، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، اللہ کے بعد ہی کوئی آئے گا، اگر کوئی کہے الملک القدوس اللہ، اللہ بعد میں لائے الملک القدوس الرحمن الرحیم پہلے ذکر کرے، پڑھنے سے ایک بیوقوف ہوگا، سمجھا؟ کیونکہ تمام ناموں کی اصل اور جڑ اور سب سے بنیادی جو نام ہے وہ لفظ اللہ، اللہ، اس کے بعد تو الرحمن الرحیم ہے، سمجھا؟ نہایت رحم والا، انتہائی مہربانی کرنے والا، رحمان فعلان کے وزن پر ہے، یہ اللہ کی ذاتی صفت ہے، اور رحیم فعیل کے وزن پر ہے، رحمت کرنے والا، جو دنیا میں جو اس کی رحمت ہم پر، آپ پر اور اس کی مخلوقات پر ہے، اس رحمت کے لیے وہ رحیم ہے، اور رحمان اس کی ذات ہے۔ ایک آدمی اپنے ذات میں سخی ہوتا ہے، ایک آدمی اپنی ذات میں سخی ہوتا ہے، اور دوسرا کام اس کو ہوتا ہے سخاوت کرنا، تو اللہ کی ذات رحمان انتہائی مہربان ہے، اور اس کی ذات رحیم ہے کہ وہ رحمت اپنے بندوں پر لٹاتا بھی ہے۔ تو اس طریقے سے
یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے جو اس کی ذات مقدس پر دلالت کرتا ہے، اس کے علاوہ کسی پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ رحمان اور رحیم میں رحمان اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے اور رحیم اللہ تعالیٰ کی فعلی صفت ہے جو وہ بندوں پر کرتا ہے۔ تو یہ پیارے لفظ ہے اس کلمے کے اندر، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 اسماء الحسنی ہیں، لفظ اللہ، اس کے بعد لفظ رحمان، اس کے بعد لفظ رحیم۔ اللہ اکبر۔ جب بسم اللہ کی یہ وضاحت آپ نے سن لی، اب یہاں سے سورت شروع ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ وہاں چاہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ عام طریقے سے قرآن میں دیکھیے گا کہ صراط الذین سے لے کے ولا الضالین تک بیچ میں کہیں پر کوئی آیت نہیں دیا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر کے 1 نمبر ڈالتے ہیں شافعی مسلک کے مطابق، انہوں نے ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 1 آیت مان لیتے، سمجھا؟ اور اس کے بعد صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین 2 سطر کی آیت کو 1 مانتے۔ جبکہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت کا جز نہیں ہے، پارٹ نہیں ہے، تب 6ٹھی آیت ہوگی صراط الذین انعمت علیہم، یہاں رکو 6ٹھی آیت، اور اس کے بعد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین جو الگ ہے، آمین قرآن کا جز نہیں ہے، ولا الضالین تک یہ 7ویں آیت ہوگی۔ ایسے بھی آپ سمجھیے کہ کسی کلام کا اسلوب ہوتا ہے، کیا بات ہے الحمدللہ رب العالمین ایک طرح کی آیت ہونی چاہیے، طول میں اور قصر میں، لمبائی میں اور چھوٹائی میں ایک طرح کی آیت ہونی چاہیے۔ اب دیکھو قرآن میں کو کھول کے دیکھو، جہاں چھوٹی چھوٹی آیت ہوگی نا وہاں چھوٹی چھوٹی آیت پڑھی کر لینا، اور سورہ نساء کو دیکھ لو، آل عمران کو دیکھ لو تو 3 آیت سطروں کی 1 آیت ہوگی۔ کیا بات ہے الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، سب چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین 1 آیت مت، یہ پیٹرن کے خلاف ہے۔ ساری آیتیں آگے کی چھوٹی چھوٹی ہیں، آگے سطر کی ہیں، لیکن آخری جو 6ٹھی آیت ہے، 7ویں آیت آپ کے یہاں وہ 2 سطر کی ہے۔ ایسا قرآن کا اسلوب نہیں، اسے صراط الذین انعمت علیہم 6ٹھی آیت اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین 7ویں آیت، یہ تفصیل ہو گئی سامنے۔ اب کیا اس کو کہا گیا ہے، حدیث میں ہے، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، آپ نے فرمایا کہ نماز کو میں نے اپنے درمیان، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کی تعریف معلوم ہے، وہ حدیث جس کی نسبت اللہ کے نبی اللہ کی طرف کرے، وہ حدیث جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرے، سمجھا؟ فرق قرآن میں اور حدیث قدسی میں یہ کہ قرآن اپنے لفظ کے ساتھ اور معنی کے ساتھ اللہ کا کلام ہے، اور حدیث قدسی میں معنی اللہ کا ہے، لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا صحابہ کرام کا ہے۔ بات یاد رکھیے گا، کیونکہ دونوں اللہ کا کلام ہے، ورنہ اگر حدیث قدسی لفظ کے ساتھ بھی اللہ کا کلام ہوتی تو قرآن سے بڑھ جاتا، کیونکہ قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کبھی نہیں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ نہیں کہتا، قال اللہ تعالیٰ، قال اللہ تعالیٰ، اللہ کہتا ہے انا عند ظن عبدی بی، انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں، یہ سمجھ رہے ہیں؟ تو حدیث قدسی کا مقام بڑھ جائے گا، کیونکہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ اللہ سے روایت کر رہے ہیں۔ تو حدیث قدسی اور آیت کریمہ میں یہ کہ آیت کریمہ اپنے الفاظ کے ساتھ اور اس کا جو معنی ہے وہ دونوں اللہ کا کلام ہے۔ حدیث قدسی میں جو معنی ہے، جو تھیم ہے، وہ اللہ کا ہے، اور الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں یا صحابہ کرام نے اس کو اپنے ورڈز سے اپنے الفاظ میں ادا کیے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے درمیان اور اپنے بندوں کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کیا، اور آپ نے تفصیل بتائی نماز کی کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی، اور جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا خوانی کی، اور جب کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ کہتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان نسبت ہے۔ ایاک نعبد، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، یہ تو میرے لیے خاص ہوا، اور ایاک نستعین تجھی سے مدد چاہتا ہوں، یہ بندے کی ضرورت ہے، مدد کا محتاج بندہ ہے، تو یہ پارٹ بندے سے متعلق ہے، اور تیری ہی عبادت کرتا ہوں، عبادت کا مستحق اللہ ہے۔ تو اس آیت کا آدھا ٹکڑا اللہ سے متعلق ہے اور آدھا ٹکڑا بندے کے فائدے کے متعلق ہے۔
اور اس کے بعد کہا اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر الضالین تک یہ میرے بندے کے لیے ہے، یعنی بندہ اس میں اللہ تعالیٰ سے اپنی ہدایت اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کی طرف کرتا ہے، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو ہم سے سوال کیا ہے، طلب کیا ہے. آپ سمجھے؟ اس طریقے سے آپ نے تقسیم کیا. تو آپ نے تقسیم کہاں سے شروع کیا؟ الحمدللہ. جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے بندے نے میری تعریف کی. بسم اللہ کون کہا کیا؟ یہ کدھر کہا آپ نے کہ جب بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ یہ کہتا ہے؟ آپ نے کہا یہ ایک دم واضح دلیل ہوئی کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا پارٹ نہیں ہے. اللہ اکبر. اور یہ سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ سورہ فاتحہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ سورہ فاتحہ نماز ہے. قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو بانٹا ہے اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا. اور اس کی تفصیل آپ نے بیان فرمائی، نماز کی تفصیل سورۃ الفاتحہ سے. اس کا مطلب صاف ہوا میرے بھائیو کہ کوئی نماز کسی کی نماز نہیں ہوگی، چاہے وہ امام ہو کہ مقتدی ہو، فرض ہو کہ نفل ہو، جہری نماز ہو کہ سری نماز ہو، مسافر کی نماز ہو کہ مقیم کی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہوگی ہی نہیں جب تک کہ اس نے سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کی جائے. اللہ نے اس کو نماز کا نام دیا، یا کہ بغیر سورہ فاتحہ نہیں. جس طرح قیام کے بغیر نماز نہیں، رکوع کے بغیر نماز نہیں، سجدے کے بغیر نماز نہیں، اسی طریقے سے سورہ فاتحہ رکن نماز. چلیے تو اب الحمدللہ رب العالمین، میرے بندے نے میری تعریف کی. حمد مانے تعریف، اور اس میں الف لام جو لگا ہوا ہے نا، یہ استغراق کا ہے. تمام تعریف ہم لوگ ہمارا کہتے ہیں تمام تعریف، یہ تمام کا معنی الف لام دے رہا ہے. جو الف لام پڑھا ہے وہ تمام کا معنی ہے تمام تعریف. تعریف کس کو کہتے ہیں؟ حمد کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں. محمود ہم تو ہم ہوئے، ہم تو ہوا تعریف، حامد ہوا تعریف کرنے والا، محمود جس کی تعریف کی جائے. تو جس کی آپ حمد بیان کر رہے ہیں جو محمود ہے آپ کا، اس کے لیے آپ کمال کی صفتیں ثابت کرتی کہ وہ اپنی تمام صفتوں میں کمال کے درجے کو پہنچا ہوا ہے. اس کی صفت پہ ذرہ برابر بھی کہیں نقص نہیں ہے. اور یہ تعریف آپ اس کی کریں عظمت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ. عظمت اور محبت کے ساتھ اگر کسی کی آپ تعریف کر رہے ہیں تو یہ تعریف ہوتی ہے. فلاں صاحب ماشاء اللہ بہت اچھے آدمی ہیں، نیک آدمی ہیں، ہمارا دھار آدمی ہے، اور واقعی آپ کو ان سے محبت ہے، دل میں آپ کی تعظیم ہے. تو یہ آپ نے اس کی حمد بیان کی. لیکن ایسے ہی برسبیل تذکرہ گفتگو کے درمیان آ گیا کہ ہاں فلاں صاحب تو ٹھیک ہے ماشاء اللہ اچھے ہیں، سمجھا کہ نہیں، لیکن ہم اس سے یہ راضی نہیں آتا کہ ہم کو ان سے محبت بھی ہے، تعظیم بھی. کیا آپ ان کی تعظیم کرتے ہیں؟ کیا آپ کے دل میں ان کے لیے بہت محبت اور عقیدت ہے؟ کہا نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے، ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا تعلق ہے، لیکن کیا بھی دوستی ہماری نہیں ہے، کیا بھی دل میں اس کے لیے کوئی عظمت نہیں ہے، لیکن آدمی اچھا ہے. اب آپ نے اس کی تعریف تو کی، لیکن محبت اور عظمت کے جذبے سے خالی یہ تعریف ہے، سمجھا گی؟ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مدح. سمجھا؟ اور اکثر دیکھیے گا کہ ادبا اور شعراء خاص کر کے بڑے لوگوں کے دربار میں، شاہوں کے دربار میں، وزیروں کے دربار میں ان کی مدح سرائی کرتے ہیں، ان کی تعریف میں قصیدے پڑھتے ہیں، سمجھا کہ نہیں، انعام لینے کے لیے، سمجھا کہ نہیں. اور اس کے بعد پھر اندر جائیے، ارے آپ کیا اس سے محبت کرتی تھی، آپ نے اس کی تعریف، ارے کیا کہتے ہو یہ بدبخت ہے، وہ ایسا ہے ویسا ہے، کیا بھی نہیں، وہ قابل نفری ہے، نفرت کے قابل ہے، ویسے ہی میں نے کر دیا اس میں اتنی بڑی مجلسوں میں کیا کرتا، سمجھا کہ نہیں. تو دل میں عقیدت نہیں ہے، محبت نہیں ہے، احترام نہیں ہے. اب قصداً آپ نے تعظیم نہیں کی ہے، فائدے کے لیے کی ہے یا بڑائی کرنے کے لیے آپ نے کی ہے، یا ریاکاری کے لیے آپ نے کی ہے، فائدے کے لیے آپ نے کی ہے، آپ کا دل عظمت سے خالی. یہ ہوا مدح. تو مدح اور حمد میں فرق سمجھ جائے کہ حمد کسی کی تعریف کرنا، ممدوح کے اندر صفات کمال کو بیان کرنا محبت اور تعظیم کے ساتھ، اور کسی کی تعریف کرنا محبت اور عظمت سے خالی ہو کر ایسے ہی تذکرہ میں آ رہی ہے کسی کی بات، تو اس کو کہتے ہیں مدح. تو الحمد، اللہ کی تعریف جب ہم کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہر صفت کمال سے متصف ہے، تیری ہر صفت اپنے کمال کی انتہا کو پہنچی ہوئی، ہر طرح کے عیب اور نقص سے اللہ تو پاک ہے، ذرہ برابر بھی تیرے اندر کوئی نقص نہیں ہے، اور جو بھی کمال کی صفت ہے
وہ مکمل و اکمل طریقے پر تیری ذات کے اندر اور تیری صفات کے اندر پائی جاتی ہے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں تو عقیدت اور عظمت پھر ڈوب کر ہم کہتے ہیں, تو اس کو کہتے ہیں حمد. کس کے لیے یہ ہے تمام تعریف؟ دنیا کا کوئی بھی انسان من کل الوجوہ ہر اعتبار سے قابل حمد تعریف نہیں ہو, کہیں نہ کہیں ڈیفالٹ ہے. جو ذات ہر صفت کمال سے متصف ہے, جس ذات کے اندر نقص اور عیب نام کے برابر بھی نہیں ہے, ذرہ برابر بھی نہیں ہے, وہ ذات صرف کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ کی. اسی کا الحمدللہ تمام تر تعریف ہے. ہم اپنے معنی میں اپنی زبان بولتے ہیں تمام تر تعریف ہے, نفس کا کہیں کوئی سوال ہی نہیں. جو ہر اعتبار سے کامل اور مکمل ہے اپنی خوبیوں میں, وہ اللہ ہے جو لائق بندگی. کیوں لائق بندگی ہے؟ وجہ خود آگے بتا دیا کہ وہ رب العالمین ہے, وہ پورے جہان کا رب ہے. رب بولے تو رب کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنے والا, روزی دینے والا, تدبیر کرنے والا. اللہ نے پیدا کیا, اللہ نے روزی دیا, ہمارے سارے کاموں کی تدبیر وہی کرتا ہے. تو جو رب العالمین ہے وہی عالمین کی طرف سے عبادت کا اکیلا مستحق ہے. عالم کہتے ہیں اللہ کے سوا جو بھی ہے وہ سب عالم. اللہ کے سوا عالم کی اگر کوئی تعریف کرے کہ عالم کس کو کہتے ہیں, سیدھا ایک لفظ جواب دو, عالم ما سوى اللہ. اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ سب عالم ہے. آسمان عالم ہے, زمین عالم ہے, فرشتے عالم میں داخل ہے, ہم داخل ہے, حشرات کیڑے مکوڑے جتنی مخلوقات ہیں وہ سب عالم میں داخل ہے, سب مخلوق ہے. اور ایک خالق جو ہے وہ اللہ ہے. سمجھا؟ تو رب العالمین ہے, یعنی وہ تمام عالم کا رب ہے, تمام مخلوقات و موجودات کا رب ہے. ایک اکیلا خالق اللہ ہے. تو اللہ کے سوا جو ہے وہ سب عالم ہے, وہ سب مخلوق ہے, وہ سب مرغوب ہے, جس کی اللہ تربیت کرتا ہے, روزی دیتا ہے اور نعمتوں سے نوازتا ہے. الرحمن الرحیم کی تفسیر سن چکے ہیں, یہ نہایت رحم کرنے والا مہربان مالک ہے. اور مالک یوم الدین, اور اس کو پڑھا گیا ملک یوم الدین بھی. ملک بولے تو بادشاہ, اب مالک بولے تو مالک. تو ملک میں زیادہ مانا ہے کہ مالک میں زیادہ مانا ہے؟ ملک میں, کیونکہ بادشاہ بڑا ہوتا ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ملک ہر چیز کا مالک بھی ہو. ہے بادشاہ ہے تو کیا تمہارے مکان کا مالک ہے؟ تو اس کے اپنے مالک ہو. اور مالک جو ہوتا ہے وہ اپنے سامان کا مالک ہوتا ہے, دوسرے کا مالک نہیں ہوتا. اس کا اسٹیٹس بادشاہ سے کم ہوتا ہے. لیکن اللہ ملک بھی ہے اور مالک بھی ہے. وہ بادشاہ بھی ہے اور ہر چیز کی ملکیت اسی کی ہے. تمہارے پاس جس کے پاس جو کوئی نعمت ہے, وما بکم من نعمت فمن اللہ, جس کے پاس جو نعمت ہے اس کو اللہ کی طرف سے. اس کا حقیقی مالک اللہ ہے, تم تو مجازی مالک ہو, تم کو اس نے وقتی طور پر اس کا مالک بنایا ہے. تمہاری ملکیت تو محدود ہے. لیکن چلو دنیا میں بہت سے مالکان ہیں اور بہت سے ملوک ہیں, لیکن قیامت کے دن کیا راجا, کیا رعیت, کیا بادشاہ, کیا فقیر, سب خالی ہاتھ ہوگا, سب خالی ہاتھ ہوگا. تو اللہ کہے گا کہ این الملوک, کہاں ہے دنیا کے بادشاہ, این الجبارون, این المتکبرون, جب وہ تکبر کرنے والے کہاں گئے؟ سب خاموش. اگر میں نے تجھے پاٹ, میں ہوں اکیلا بادشاہ. تو چونکہ اس دن اللہ رب العالمین کی ملکیت اور بادشاہ بالکل کھل کر ہوگی اور ہر کوئی وہاں تہی دست ہوگا, جب جا کے خالی ہاتھ آئے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بطور خاص کا مالک یوم الدین, قیامت کے دن کا مالک ہے. یوم الدین, دین مانے جزا, دین مانے جزا. کما تدین تدان, جیسا کرو گے ویسا ملے گا. ٹیٹ فار ٹیٹ, کما تدین تدان. اور دین کے معنی ہوتا ہے عقیدہ, دین کے معنی ہوتا ہے طریقہ. لکم عمل, لکم دینکم ولی دین. اے کافرو, تمہارے لیے تمہارا دین, تمہارا طریقہ, ہمارے لیے ہمارا طریقہ. تو دین مانے طریقہ. دین اسلام ایک طریقے کا نام, ایک منہج کا نام ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. اور دین کے معنی جزا ہے. مانے کہ یوم الدین, یوم الدین کا مالک ہے, جزا کے دن کا مالک ہے. یہ آیت اپنے اندر آخرت کا ایمان اور سمجھ رہا ہے, یہ آخرت سے خوف ہے. رحمان الرحیم, اللہ کی رحمت پر امید اور یقین ہے. اور الحمدللہ رب العالمین, اللہ کی تعریف کر رہا ہے کیونکہ وہ نعمتوں والا ہے. سمجھا؟ تو اللہ سے محبت, اللہ کی رحمت کے اوپر یقین اور اللہ کے عذاب کا خوف, جب یہ تینوں چیز ملتی ہے تو جا کر کے بندگی ہوتی ہے. ہر بندے کی بندگی میں تین چیز ہونی چاہیے. اللہ سے محبت ہونی چاہیے کہ وہ نعمتوں سے نوازنے والا ہے, ہر کمال سے متصف ہے, ہر عیب سے وہ منزہ ہے, سیدھا سے ہونی چاہیے. اگر تمہاری درمیان کوئی بہت اچھا آدمی ہوتا ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں خوبیوں والا آدمی ہے, تو ماشاءاللہ کتنی آپ کے دل میں محبت ہوتی ہے. بغیر کچھ پیسہ دیے ہوئے, خرچ کیے ہوئے آدمی اس سے محبت کرتا ہے, عزت اور احترام سے ملتا ہے, کیونکہ آدمی اچھا.
اس کی صفت اچھی ہے. اور جس کی ذات مکمل اچھی ہو، جس کے لیے اسماء الحسنی ہو، جس کے لیے صفات علا ہو، جس کی ہر صفت بلند سے بلند تر ہو، اور جس کے ہر نام اپنی خوبصورتی میں اور معنوی خوبصورتی میں اور لفظ کی خوبصورتی میں اپنی انتہا کو پہنچے ہو، اور جو ذات عیب اور نقص سے مکمل مبرہ اور منزہ ہو، آپ سوچیے اس ذات کی محبت کتنی ہونی چاہیے. تو اللہ کی محبت اور رحمان رحیم میں اس کی رحمت کی امید، مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے، آخرت کا خوف. اس کے بعد تب کہا جا رہا ہے ایاک نعبد، اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں. معلوم ہوا کہ کوئی بھی عبادت بغیر محبت الہی کے، بغیر رحمت الہی کی امید کے، اور بغیر آخرت اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف کی کوئی عبادت ہو نہیں سکتی. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم صرف اللہ کی محبت میں عبادت کرتے ہیں، صوفیہ کہتے ہیں. اچھا، ایک فرقہ ہے مرجیہ فرقہ، وہ کہتا ہے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کی لالچ میں کرتے ہیں جنت کے لیے. اور خوارج فرقہ ہے، خوارج معتزلہ خوارج، یہ کہتا ہے کہ ہم کو جہنم کی عذاب کا خوف ہے اس لیے عبادت کرتے ہیں. اہل سنت کہتے ہیں محبت، رحمت، خوف، تینوں کے مجموعے کے بعد عبادت ہوگی الحمدللہ. اور ان کے پاس یہ قرآن کی آیت ہے. تو جو صرف محبت کی باتیں کرتے ہیں، ہم کو کیا بھی جنت سے مطلب نہیں ہے، جنت سے مطلب نہیں. بتائیے، یدعون ربہم خوفا وطمعا، اللہ کے بندے اللہ کو پکارتے ہیں خوف سے اور لالچ سے. جنت کی لالچ ہے ان کو، جہنم سے خوف ہے. یہ کہتے ہیں نہیں، ہم کو جنت کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو جہنم کا خوف نہیں ہے، ہم کو تو صرف اس سے محبت ہے، ایسا بولتے. یہ لا الہ الا اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ من یسألک الجنہ واعوذ بک من النار. اللہ کے نبی جنت کا سوال کر رہے ہیں، جہنم سے بڑا صوفیوں کے یہاں جنت کا سوال ہی کریں گے، جہنم سے نہیں کرنا چاہیں گے، نبی سے ہی بڑھ گئے. یہ ایک مقام پر جاتے ہیں تو کہتے ہیں عبادت سے آزاد ہو گئے، واصل باللہ ہو گیا، اس کو عبادت کی کیا بھی ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں ہیں، آخری دیدار فرما رہے ہیں امت کا. فجر کی نماز میں ابو بکر صدیق کی امامت میں نماز ہو رہی ہے، مسکرائے کہ ابو بکر کی امامت میں نماز ہو رہی ہے، اور اس کے بعد چاشت کے وقت میں روح پرواز کر گئی. کہتے کہتے روح نکل گئی، الصلاۃ نماز پڑھنا جی. اور ان صوفیوں کے یہاں نماز معاف، روزے معاف، ساری عبادت معاف، کیونکہ یہ اتنا بڑا بزرگ ہو گیا کہ اب ان کو عبادت کی کیا بھی ضرورت ہے، کچھ بھی ضرورت نہیں. سمجھ گئے؟ محبت کا دم کرنے والے کیا نبی سے بھی آپ کو اللہ سے زیادہ محبت ہے جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی؟ ہرگز نہیں. تو محبت الہی، رحمت الہی کی امید اور خوف، یہ تینوں عبادت کے ارکان ہیں، ان کے بغیر کوئی عبادت نہیں ہوگی. روزہ ہم لوگ رکھیں گے انشاءاللہ کل سے تو کیا کرتے ہیں؟ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے ثواب کی امید میں، تب جا کر تمہارے گناہ معاف ہوتے ہیں. کہو نہیں ہم کو ثواب کی امید نہیں ہے، ہم کو ثواب نہیں چاہیے. کیا بات ہے، کوئی بھی کام آپ بغیر بینیفٹ کے کرتے. چلیے، مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے بچ جاتے ہیں. عبادت کا حق مستحق صرف اللہ ہے. قولی عبادت ہو کہ فعلی عبادت ہو کہ اعتقادی اور قلبی عبادت ہو، وہ سب کی سب بلا شرکت غیر کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے. عبادت بولے تو عاجزی اور ذلت، عاجزی اور ذلت. اللہ اکبر. یہ انسان جہاں پاؤں رکھتا ہے وہیں سر جھکاتا ہے، کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے. اور ایک سچے مومن کو کہا جائے کہ تم کو منہ مانگی دولت دیتے ہیں، تم ہمارے سامنے سجدہ کر لو، ہمارے پاؤں پر سب سجدہ نہیں کرے گا. لیکن کیا بات ہے کہ جن قدموں سے چل کر کے آتے ہوئے ہم انہی قدموں کی جگہوں پر پیشانی رب العالمین کے لیے جھکاتے اور اس کی عزت محسوس کرتے ہیں. جو پیشانی کسی غیر کے سامنے جھک نہیں سکتی، اتنی ذلت، اتنی عاجزی، اتنی فروتنی اللہ کے سامنے ظاہر کرنا، اس کے حکموں کو بجا لانا اس جذبے کے ساتھ کہ اللہ ہم تیرے سامنے انتہائی ذلیل ہیں، انتہائی عاجز ہیں، کمتر ہیں، تو ہمارا برتر رب ہے. اس جذبے سے جب کوئی بات ہوتی ہے تو وہ عبادت ہوتی ہے اور سنت اور شریعت کے مطابق ہونی چاہیے. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ آگے آتا ہے یہ صراط المستقیم، اللہ صراط مستقیم کی رہنمائی فرمائی ہدایت دے. صراط مستقیم کون راستہ؟ وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آیا ہے. تو جب تک ان کے طریقے کو فالو نہیں کریں گے تو عبادت نہیں ہوگی. یا کا نام ہو تو تیری ہی عبادت کرتے اخلاص کہ تیرے علاوہ کسی کی نہیں. اور کس کے طریقے پر کریں گے؟ وہ صراط مستقیم کے طریقے پر، جو طریقہ بتایا گیا ہے اس کے حساب سے کریں گے. نبی کی سنت بھی آ گئی. اور دوسرا جملہ ہوگا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھی سے مدد چاہتے ہیں اللہ، یعنی اپنے سارے معاملات کو اللہ تیرے سپرد کرتے ہیں. یہ ہے مدد مانگنے کا مطلب.
ہر کام میں تیری مدد کے بغیر معاملہ نہیں ہو سکتا. لیکن لوگ جھانسا دیں گے آپ کو کہ کیوں تم مدد نہیں مانگتے؟ کسی کو بلاتے ہیں بھائی آؤ ذرا میری مدد کرو، کہتے ہو اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو اگر ہم بزرگوں سے مدد مانگتے ہیں تو کیا بلا کرتے ہیں؟ ارے آپ کس چیز کے لیے مدد مانگتے ہیں بزرگ سے جو قبر میں ہے؟ آپ کچھ بھی کرو، زندہ تو نہیں ہے، وہ ہماری نظر سے دور ہے، تبھی تو قبر کے اندر آپ نے دفنایا ہوا ہے، مٹی ڈالا ہوا ہے اس کے اوپر. خوش فہمی کے کتنے بھی الفاظ آپ بول دو، لیکن ہے تو وہ آدمی ڈیڈ باڈی کہ نہیں. اب آپ اس کو بلا رہے ہیں مدد کرنے کے لیے، میرے بابا میری مدد کرو، کیا مدد کرے گا وہ؟ بالکل ایمانداری کی مدد. آپ کسی اندھے سے کہیے بابا آپ اس کو راستہ پار کر دو گا، میں تو خود اندھا ہوں. ارے آنکھیں خود گمس کرار ہماری کنت، جو خود گمراہ ہو وہ دوسرے کی کیا مدد کرے گا؟ دعوت ہے نا. جو اندھا ہے وہ دوسرے کو کیا راہ دکھائے گا؟ جو خود عاجز اور معذور ہو کر کے ہے وہ تمہاری دعاؤں کا محتاج ہے، تم اس سے مدد مانگ رہے ہو. ہم یہ کہتے ہیں ابھی بھی سے لاؤ، کھانا لاؤ، پانی لاؤ، تو کرتے ہی یہ تو عام کامنلی ہوتا ہے لوگ ایک دوسرے سے. لیکن ایسے کام کے لیے مدد مانگنا جس پر اللہ کے سوا کوئی قادر نہ ہو، اور اپنے تمام تر معاملے کو جس کے حوالے کر دینا کہ اللہ تو ہی کچھ کر سکتا ہے تو ہوگا ورنہ نہیں، میری ہر کام میں مدد کر اللہ، نیکی کے کاموں میں مدد کر، ہماری گناہ چھوڑنے میں اللہ ہماری مدد کرو. یہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو آپ کے دل کو نیکی کی طرف مائل کر دے یا دل کو بدی سے پھیر دے سوائے اللہ کے. تو کتنے لوگ جھانسا دے کر کے غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اموات سے مدد چاہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایک بیٹا بیٹی سے مدد چاہتے ہیں. یہ تو بزرگان نے دی ہے کہ ایسے کاموں میں بیٹا بیٹی پھر بھی میری مدد کر سکتا ہے، لیکن قبر پر 100 سال تک ہے کہ ذرا میری تولیہ وہاں پہ لا دیجیے، تو میرا کچھ سامان ہے میرے گھر میں لا دیجیے، تو وہ بندہ نہیں رہے گا سب جگہ. تو یہ دیا کرنا دو یہ اہدنا الصراط المستقیم. ہدایت کہتے ہیں دو معنی میں ہدایت آتا ہے. ہدایت آتا ہے راستہ دکھانا، اور ہدایت ہوتا ہے راستے پر چلا دینا. تو اللہ راستہ بھی دکھاتا ہے اور راستے پر چلاتا بھی ہے، لیکن اللہ کے علاوہ کوئی ہستی راستہ پر چلا نہیں سکتی. نبی کا کام بھی راستہ دکھانا ہے، قرآن کا کام بھی راستہ دکھانا ہے، نیکی کی راہ واضح کرنا ہے. علماء کا کام بھی آپ کو نیکی کی راہ دکھانا ہے، لیکن توفیق دینے والا اللہ. اہدنا الصراط المستقیم، یہ اللہ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت اضافت اللہ کی طرف ہے، تو ہی دے سکتا ہے. نسبت نعمت کی ہدایت صراط مستقیم جو عظیم نعمت ہے، اس کی نسبت کس کی طرف کیا؟ اللہ کی طرف. تو اللہ ہدایت دیتا ہے راستہ دکھانے کی، ارشاد رہنمائی کرنا، اور توفیق حق کو قبول کرنے کی طرف دونوں. لیکن نبی کا کام قرآن نے کہا انک لتہدی الی صراط مستقیم، ہے نبی آپ صراط مستقیم کی ہدایت دیتے ہیں، یعنی رہنمائی کرتے ہیں. وہاں رہنمائی بنا ہوگا کہ آپ صرف رہنمائی کر سکتے ہیں، یہ راستہ ادھر کو جائے گا، لیکن راستے پر چلا دینا، جنت کی راہ پہ لگا دینا، یہ تو صرف اللہ کا کام. ورنہ اگر نبی کے ہاتھ میں ہوتا تو قسم اللہ کی دنیا کا سب سے پہلا شخص جو ہدایت پانے کا مستحق ہوتا آپ کی نگاہ میں وہ آپ کا شیشہ تھا ہوتا نہیں. لیکن انک لا تہدی من احببت، اللہ کہتا آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت دیتے، یہ نہیں ہو سکتا. ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اسی کو ہدایت ملتی ہے. تو نبی کا کام راہ دکھانا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن سب سے سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے، راہ پر چلا نہیں دے گا. مولوی رہنمائی کرے گا، عالم رہنمائی کرے گا، آپ کو راہ پر چلائے گا نہیں. چلانے والا صرف اللہ ہے. اور صراط مستقیم آپ جانتے ہیں، صراط مستقیم سیدھی راہ، ایک طرف جہاں کہیں ٹرننگ نہ ہو، ایک طرف سیدھی راہ. صراط مستقیم یہی اسلام کی راہ، اور اسلام کی راہ وہ تو قرآن اور سنت کی راہ. اور اسی کو دوسرے لفظ میں بول دیجیے تو کہہ دیجیے کہ علم اور عمل کی راہ. دین کا علم ہو اور اس کے مطابق عمل. اللہ اکبر، علم اور عمل کی راہ. کیونکہ آگے کیا فرمایا گیا؟ صراط الذین انعمت علیہم. وہ صراط مستقیم کون ہے؟ یہ ان لوگوں کی راہ ہے جس پر اللہ نے انعام فرمایا، اور جس پر اللہ نے انعام فرمایا وہ ہے ومن یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. ترتیب سے دیکھ لو، پہلے نبی کا مقام، نبی رسول کا، اس کے بعد صدیق کا، اس کے بعد شہید کا، اور اس کے بعد صالحین کا چوتھے نمبر. مگر یہ سب جو ہیں وہ صراط مستقیم پر علم و عمل کی راہ پر لگنے والے لوگ تھے. ان کی راہ پر چلا اللہ، جن پر سے انعام فرمایا. یہ صراط الذین انعمت علیہم جو لفظ ہوا وہ صراط مستقیم کے اجمال کو واضح کر رہا ہے کہ اللہ صراط مستقیم پر چلا. کون صراط مستقیم؟
ان بندوں کی راہ جن بندوں پر تو نے انعام اور اکرام فرمایا نے نبیوں کی راہ پر چلا اور نبیوں کی راہ پر ہی صدیق چلے, وہی راہ پر صالحین شہداء اور صالحین چلے. یہ چار راہیں نہیں ہے. کچھ لوگ مخالفت دیتے ہیں کہ نبیوں کی راہ, صدیقین کی راہ, شہداء کی راہ, صالحین, چار آدمیوں کے نام ہوئے, چار مسئلے بن گیا. صوفیوں کے چار راستے بن گئے, چشتیہ, قادریہ, سہروردیہ, نقشبندیہ, چار راستے. کدھر کے چار راستے ہیں بھائی؟ صدیق اکبر اس امت کا سب سے بڑا صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, کیا ان کی راہ نبی کی راہ سے الگ تھی؟ شہید حضرت حمزہ بن عبد المطلب, زید بن حارثہ, ان لوگوں کی راہ الگ تھی. اور جو صالحین تھے وہاں صحابہ کرام, تابعین اعظام, لیکن اور بھلائی پر صحابہ کرام کی پیروی کرنے والے لوگ, ان کی راہ کیا قرآن اور حدیث سے الگ راہ تھی؟ جو انبیاء کی راہ ہے وہی صدیقین شہداء کی راہ ہے. یہ الگ چار راہیں نہیں ہیں. یہ بتانا ہے کہ یہ سب اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہے کہ یہ سب صراط مستقیم پر تھے. اللہ ان سے راہ سکھا, ان کی راہ دکھا, کیونکہ ان کے پاس علم تھا شریعت کا اور عمل تھا. اس کے بعد فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ غیر المغضوب, یہ ساتھ آئے تھے غیر المغضوب علیہم, اللہ ان کی راہ پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا, جن پر تیرا غضب ہوا. غضب اللہ کا ہوا یہود پر, جن کے پاس علم بہت تھا عمل نہیں تھا. عمل میں بڑی کوتاہی تھی ان کے یہاں, علم بہت تھا عمل میں کوتاہی تھی, اسی ان پر غضب ہوا. غلط طالبین, اور گمراہوں کی راہ نہ دکھا, گمراہوں کی راہ نہ دکھا. جن کے پاس علم نہیں ہے لیکن عمل خوب ہے. یہ نصارہ تھے جنہوں نے نئے نئے طریقے اپنے دین میں رائج کر دیے. اہل اسلام میں بہت سارے بدعتی فرقے آپ کو ملیں گے جو رات دن نئی نئی بدعتیں ایجاد کرتے ہیں. دلیل مانگو تو دلیل کیا ملے, عقلی دلیل پیش کرتے, شبہات پیش کرتے, دلیل قرآن حدیث سے کلیئر نہیں پیش کرتے. دیکھو گمراہ آدمی ہوتا صرف دو وجہ سے, ایک تو جہالت ہوتی ہے اور ایک انعام ہوتا ہے. حق واضح ہو گیا لیکن ہم نہیں مانیں گے تو لاپ کہتے رہو نہیں مانیں. تو انعام تھا کس کے درمیان؟ یہودیوں کے یہاں انعام تھا, یہودیوں کے درمیان. آج بھی دیکھ لیں یہودی اسرائیل کس قدر انعام پڑھے, ساری دنیا اس سے اپیل کرتی رہے لیکن نہیں, ہم لوگ کہہ رہے وہی ہوگا. کتنی ہٹی ہے یہ, کتنی ضدی ہے. انعام اور سرکشی کتنی ہے ان یہودیوں میں. ان کے اندر انعام تھا اور نصارہ کے اندر جہالت تھی, علم نہیں تھا, عمل بہت تھا. اور جو اہل سنت والجماعت ہے, جو صحیح اسلام پر ہے, جو منہج صحابہ پر ہے, ان کے پاس علم بھی ہے, عمل بھی. جتنا بڑھ جانو بھیا اتنا ہی بڑا عمل کرو. عمل کرنے سے پہلے پوچھ لو کسی سے کہ یہ جو ہم عمل کر رہے ہیں یہ سنت سے ثابت ہے کہ نہیں, خلفائے راشدین کے طریقے سے ثابت ہے کہ نہیں. اگر ثابت ہے تو کرو. جس نے کہہ دیا ہاں یہ سنت ہے, ارے پہلے جاننے والے سے پوچھو نا, عالم سے پوچھو, انہوں سے دلیل طلب کرو. اگر دلیل دیتا ہے ٹھیک ہے عمل کرو. علم کے بعد عمل ہونا, بغیر علم کے عمل نہیں ہونا. یہ نصارہ کا طریقہ ہے اور نصارہ کے طریقے کی پیروی کرنے والوں کا طریقہ ہے جن کو اللہ نے کہا گمراہ ہو گئے. اور جن کے پاس علم تو بہت ہے لیکن عمل نہیں ہے, بے عمل مولوی ہے یا بے عمل شخص ہے, وہ یہودیوں کی جیسا ہے کہ علم بہت رکھتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا. گدھا ہے وہ, اللہ نے کمثل الحمار یحمل اسفارا, گدھوں کے مانند ہے جس کے اوپر بڑی بڑی کتابیں لاتے ہو. اس کو گدھے کو کیا پتا کہ اس پر ہمارے قرآن شریف ندی ہے یا بخاری شریف لائی دی گئی ہے اور مسلم شریف ہے اور فقہ کی کتابیں ہیں اور فتاوی کی کتابیں, اس گدھے کو کیا معلوم. جہاں چاہے گا وہ پھینک دے گا, وہ کچرے میں ڈال دے گا, غلط میں اتار دے گا, وہ گدھا ہے. ارے علم تمہارے اندر ہے, عمل ہونا چاہیے. بغیر عمل کے علم کیسا ہے؟ اس درخت کے طریقے سے جو بے پھل کے ہو, جی بے پھل کے. تو علم کے بعد عمل نہ کرنا یہ غضب کا سبب ہے. آپ بغیر علم کے عمل کرنا یہ گمراہی ہے, اور علم کے ساتھ عمل کرنا یہ صراط مستقیم ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے. آپ سے پوچھیں مغضوب علیہم اور ضالین میں دونوں میں سب سے زیادہ خطرناک کون ہے؟ جن پہ غضب ہوا جو گمراہ ہوئے, یہود کی راہ اور نصارہ کی راہ, بے علم مولویوں کی راہ اور جاہل عابدوں کی راہ. جاہل عابدوں کی راہ کون زیادہ خطرناک ہے؟ دونوں تو ہیں برے زیادہ. یہ ہمارے بھائی کر رہے ہیں سلیم خان صاحب, اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے,
माशाअल्लाह तमाम दुरुस्त मेरे ये रहते हैं, तो ये कहते हैं जाहिल। और आप लोग क्या कहते हैं? इल्म भोग के रख करके अमल नहीं, वजह गुमराह तो वो जिनके पास अमल है, इल्म नहीं है। असल में देखिए सीधा सा जवाब ये होना चाहिए था कि जो जितना संगीन होता है उसका पहले जिक्र होता है। नंबर 1 मुजरिम का पहले जिक्र होता है, नंबर 2 मुजरिम का बाद में जिक्र होता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मग़ज़ूब अलैहिम का पहले जिक्र किया, समझ लगे? इसलिए मालूम हुआ कि ज़ालिमीन नसारा के मुकाबले में यहूद ज़्यादा शर्रीर थे, क्योंकि अल्लाह ने पहले उसका जिक्र किया। मुजरिमीन की जो लिस्ट बनती है तो जो सबसे बड़ा मुजरिम होता है वो नंबर 1 पर होता है, नहीं? तो अल्लाह ताला ने मग़ज़ूब अलैहिम का जिनके पास इल्म है, अमल नहीं, उसका जिक्र किया। और दूसरी बात जो आपने कहा कि उनके पास इनात है, इनात और तकब्बुर जिसके पास रहता है उसको हक़ और हिदायत के कबूल करने की सलाहियत कम होती है उसके अंदर। लेकिन अगर कोई जाहिल आदमी है और किसी बुजुर्ग के, किसी आबिद के, किसी जाहिल आबिद के हत्थे चढ़ गया है, उसको अगर आप समझाइएगा कि मियाँ क्या करते हो यार, ये अंगूठा चूमते हो, आंखों पे लगाते हो, ऐसा कब किया साहब किराम ने? अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह। वहाँ पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं कहना है, क्योंकि साबित नहीं है। दरूद बाद में पढ़ने का है, पढ़ो ना दरूद, रात दिन पढ़ो। क्या करते हैं इसे साबित नहीं है। 2 रोज 4 रोज कहेंगे वो जाहिल समझ जाएगा, बिदअत से ताइब हो जाएगा। तो जाहिलों के राह पर लगने की उम्मीद रहती है, उसके मुकाबले में जो इल्म वाला है जी और अपने गुरूर में मुब्तला है कि जो हम जानते हैं वो कोई भी नहीं जानता है, गुमराह, अमल नहीं कर रहा है, तो 17 बहाने करेगा, 17 तावीलें करेगा, वो राह पे आने में बहुत आनाकानी करेगा। तो उसके अंदर इनात है, इसके अंदर जहालत है, जाहिल के दुरुस्ती की तवक्को है, लेकिन मुआनिद और मुतकब्बिर के जल्द रास्ते पर आने की तवक्को नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनात से और तकब्बुर से और जहालत से, दीन के अंदर जहालत से अल्लाह महफूज रखे, सिरात मुस्तकीम पर कामज़ रखे। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम।